میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ میدان ان لوگوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑوں گا کہ جن لوگوں کو میں نے 2018 کے الیکشن میں ڈبل ووٹوں سے شکست دی تھی. الیکشن لڑوں گا تو اپنی کارکردگی کے اوپر لڑوں گا. میں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے الیکشن لڑوں گا. میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الیکشن لڑوں گا. اور مجھے الیکشن لڑائیں گے اس حلقے کے عوام کے ٹکٹ پہ میں الیکشن لڑوں گا. 9 مئی تک یہ آج بہت سارے مفاد پرست، کیونکہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہیں تو بہت سے لوگوں کو ٹکٹوں کی خواہش ہے. بہت سارے مفاد پرست آج ٹکٹ کی تو خواہش کر رہے ہیں لیکن دروازہ تو دور اپنی کھڑکی سے بھی منہ باہر نہیں نکالتے. اسلام آباد کے حلقہ NA 47-48 سے پارٹ برائے قومی اسمبلی راجہ خرم نواز نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. شرکاء سے خطاب میں راجہ خرم نواز کا کہنا تھا کہ میرے دور میں اسلام آباد میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی. ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام PDM سے پوچھے کہ انہوں نے اس حلقے کے لیے کیا کیا اور میرے منصوبے کیوں روکے. خرم نواز کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو کامیابی حاصل کر کے ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے. حلقہ کی عوام نے مجھے محبت دی، ان سب کا مشکور ہوں. ہمارے YouTube چینل خبرنامہ TV کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے. شکریہ. جب 18 کا الیکشن شروع ہوا تو اس وقت بھی میں نے اپنی کمپین کا آغاز اپنی یونین کونسل سے کیا تھا اور اپنی یونین کونسل کے ہی تمام لوگوں کو میں نے دعوت دی تھی اور ہم نے ایک دعا کے بعد یہاں سے الیکشن کا کمپین کا سلسلہ شروع کیا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ لوگوں کی محنت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور مجھے اپنے حلقے کے عوام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھی ہم نے اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے میں نے اپنی یونین کونسل تمیر کے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی اور اس کے علاوہ جو میرے محلے دار یا جہاں پہ میں رہتا ہوں، میری سارا رشتہ تعلق سوٹی کی پڑی کہ تمام لوگوں بھی میں نے دعوت دی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور اسی طریقے سے میرے کچھ چاہنے والے، کچھ دوست احباب جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پتا چلا کہ آج شاید میری کمپین کا آغاز ہے تو وہ لوگ بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے. میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میری بات آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ بات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا کہ مجھے اس مقام تک، اس جگہ تک پہنچانے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو کردار تھا، وہ کیونکہ میں ایسے قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتا ہوں لیکن کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا اور نہ ہی میں بھولوں گا. اس حلقے کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں راجہ خرم کے پاس گیا تو وہ میرے سے ملنے کے بجائے پچھلے دروازے سے چھپ کے نکل گیا. میں نے اپنے حلقے کے ہر ووٹر کو فیس کیا. اگر میں اس کے سارے کام نہیں کر سکا لیکن میرا اللہ گواہ ہے اور وہ بندہ بھی گواہ ہے کہ میں نے اپنی پوری جد و جہد کی اور کہیں چھپ لک کے نہیں. اگر کسی کا کام ہوا تو میں نے اپنے آپ کو MNA نہیں سمجھا، میں نے آپ لوگوں کا خدمتگار سمجھا. میں اٹھا، اس کے ساتھ گیا، ہر دفتر میں گیا. اگر مجھے کسی گورنمنٹ کے آفس میں کلرک کے پاس بھی جانا پڑا تو میں اس کے پاس بھی گیا. میں نے اپنے حلقے کے جو لوگ
میرے ساتھ چلے تھے ہر گلی محلے میں، جنہوں نے میرے لیے ووٹ مانگے تھے، جنہوں نے میرے لیے جدوجہد کی تھی، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے واپس اپنے گلی محلوں میں ان کو لوگوں سے آنکھیں ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر کے ضرور دیا ہوگا۔ کہ آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ میدان ان لوگوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑوں گا کہ جن لوگوں کو میں نے 2018 کے الیکشن میں ڈبل ووٹوں سے شکست دی تھی۔ چیئرمین زاہد صاحب بیٹھے ہیں، بڑی طویل مشاورت کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر، جو اس وقت ملک کے اندر کشمکش جاری ہے، اس کشمکش کے اندر یہی ہو سکتا ہے کہ میرے کاغذات مسترد ہو جائیں، میرے پہ کوئی اور کیس بنا دیے جائیں، یا مجھے الیکشن نہ لڑنے دیا جائے زور و زبردستی، لیکن میں ان لوگوں کو اس طریقے سے یہ میدان خالی ان کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ 9 مئی تک یہ آج بہت سارے مفاد پرست، کیونکہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہیں تو بہت سے لوگوں کو ٹکٹوں کی خواہش ہے، بہت سارے مفاد پرست آج ٹکٹ کی تو خواہش کر رہے ہیں، لیکن دروازہ تو دور اپنی کھڑکی سے بھی منہ باہر نہیں نکالتے۔ 9 مئی تک جب سے یہ گورنمنٹ گئی، کوئی ایسا اسلام آباد میں کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی احتجاج ایسا نہیں تھا جس میں نے اپنے ورکر کو پیچھے رکھا اور میں فرنٹ لائن پہ کھڑا رہا۔ پاکستان کے خلاف عالمی سامراج اور عالمی سامراج کے نمائندے جو اس ملک کے اندر سازشیں کر رہے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے خلاف ہم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہیں دفن ہیں، ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں نے بھی یہیں رہنا اور یہیں دفن ہونا ہے۔ ہمارا جینا مرنا اس پاکستان کے لیے ہے۔ ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، اتفاق کی بات کرنی ہے، ہم نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی بات کرنی ہے۔ ہم سب لوگوں نے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ پاکستان کی وہ بنیادیں جو آج عالمی سامراج چاہتا ہے کہ میں ان کو کھوکھلا کروں، ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ آج اس ملک کے نوجوان کو اس ملک کے اداروں کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ آج پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنے نوجوانوں کی بھی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو بھی بتانا ہے کہ اس پاکستان کے ہر ادارہ وہ ضروری ہے۔ اداروں سے بھی کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ملک اس عوام، ان اداروں، ان سب لوگوں نے، ہر فرد نے مل کے بنایا ہے۔ ہم نے اس کو اس طرح بکھرنے نہیں دینا۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمام کی تمام سہولتیں ان دور دراز دیہاتوں کے اندر پہنچائیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے کوشش ضرور کی اور بہت ساری جگہوں پہ یہ سہولتیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے 3.5 پونے 4 اگر میں اسمبلی میں رہا
تو میں نے ہر اس ایشو کے اوپر بات کی، اور ہماری ٹیم نے، جس میں اسد عمر صاحب ہمیں لیڈ کرتے تھے، میں آج آپ تمام لوگوں سے بھی کی طرف سے بھی اور اپنے اسلام آباد کی طرف سے میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، اگر اسلام آباد کے لوگوں سے ووٹ لے کے وہ MNA بنے تھے تو انہوں نے بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی اور بھرپور کردار ادا کیا کہ ہم اسلام آباد کو بدل سکیں۔ اور آج اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ آج وہ سیاسی لوگ جو آج بھی آپ کے مقابلے میں ہیں، وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کا کوٹا پنجاب کے ساتھ ہے، پنجاب کے ساتھ کوٹا تو 15 سکیل کی جاب سے اوپر کا ہے، لیکن 4 سے 15 کا کوٹا میں نے، اسد عمر صاحب نے، علی اوان نے ایک پوری جنگ لڑ کے ہم نے لیا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جب پہلی پولیس کی بھرتی ہوئی تو 1600 کی بھرتی تھی، پورے پاکستان سے 1 لاکھ بچوں نے سپورٹس کمپلیکس کے اندر انٹرویوز دیے، لیکن آج میں جس ناکے پہ، جس جگہ پہ کہیں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا وہ کوٹا جو منظور ہوا اس میں 850 بچہ میرے اسلام آباد کا بھرتی ہوا۔ میرے علاقے کے بچوں کے لیے کوئی اچھی جاب نہیں تھی، 1 سے لے کے 4 کی جاب جو مالی نائب قیادت کی جابیں تھی وہ ان کے لیے مختص تھی۔ 1993 میں یہی جو آج دوبارہ ہم سب کو گرا کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ انہی کی گورنمنٹ، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے 93 میں ختم کیا تھا۔ لیکن یہ ابھی 50% سے کام نہیں چلے گا، ہمارے اسلام آباد کی صوبائی حیثیت ہے، اور انشاءاللہ جو 50% بقایا رہتا ہے وہ بھی ہمارا حق ہے، ہم لے کے رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن تعمیری تنقید کوئی نہیں کرتا۔ ایسے وہ نوجوان جن کی یہ خواہش ہے کہ ہم آگے آئیں، اگر ایسا کوئی نوجوان آگے آتا ہے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے دل سے خوشی ہوگی، لیکن ایسے وہ مفاد پرست انشاءاللہ میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کچھ لوگ ان دونوں حلقوں کے اندر بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے، شام کو ٹی وی پروگرام کر کے لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے، آپ لوگ ان سے سوال کریں۔ 18 مہینے کی گورنمنٹ کس کی تھی؟ خالی نون لیگ کی نہیں تھی، یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی 18 مہینے کی گورنمنٹ تھی۔ میں اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس روڈ کے اوپر رہتے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جب سے میں گیا ہوں یہ روڈ ادھر ہی پڑی ہے، یہ روڈ کرور، ریاڑی، پیونٹ، وہ لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں کہ راجہ خرم کا تو اکیلا گھر ہے۔ بات سنو کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے یا اس علاقے کی رہنے والی عوام کے ساتھ زیادتی ہے؟ آج جس دن ہم نے گورنمنٹ چھوڑی، میرے دوستوں اور بزرگوں، 35 کروڑ روپے کے ٹینڈر ہوئے تھے اور 50 کروڑ روپیہ پی ایس ڈی پی کا جس کے ٹینڈر ہونے تھے۔ میں نے پیغام بھیجا، کیونکہ میرا دل بڑا ہے، میں نے پیغام بھیجا کہ یار یہ سیاسی جنگ ہے، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں۔ آج اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ پیسہ جو میں نے ٹینڈر کروا چکا ہوں
یہ پیسہ آپ لوگ خرچ کرو, سکیمیں پوری کرو, یہ روڈیں بنا دو, یہ گلیاں بنا دو, کیونکہ آج اگر یہ کام ہو جائیں گے تو کل جب الیکشن آپ لڑیں, میں لڑوں, کسی گلی محلے میں جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے سے ایجوکیشن کا مطالبہ کریں گے, ہمیں کسی اور سہولت کا ہمارے ساتھ مطالبہ کریں گے, لیکن یہ گلی اور نالی کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو میں نے پیغام بھیجا کہ یار تھوڑی سی محنت کرو, بڑی مشکل سے بڑی جدوجہد کے بعد یہ میں نے پیسہ منظور کرایا تھا, اس کو لیپس نہ ہونے دینا اور یہ پیسہ لگا دو اور اس غریب عوام کے کام ہو جائیں. لیکن کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی, کسی نے نہیں سوچا کہ یہ پیسہ اگر لگ جائے گا تو اس سے لوگوں کو سہولت ملے گی. انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کی روڈ بنائی. کیا بنائی؟ اپنے گھر کی روڈ بنائی. لیکن میرے گھر میں آج آپ کو بتا دوں میرے دوستوں اور بزرگوں, میری دیوار کے ساتھ سب سے پہلے گیس کی پائپ لائن ڈلی. آج جس ماں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بھی MNA بنایا, آج بھی میں اس مقام پہ کھڑا ہوں, اس ماں کی دعاؤں نے وہ مجھے ایک ہی بات کہتی رہی کہ اپنے گھر بھی میٹر لوا. میں کہا جب تک عوام نے نہ لگن میں نہ لگانا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نہیں ہے, پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج مجھے ہر پارٹی سے آفر تھی کہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑو, ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑو. لیکن میں نے کہا میں عوام کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا, میں آپ لوگوں کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا. ووٹ آپ لوگوں نے دینا ہے, آپ کے پاس یہ قیمتی پرچی ہے. یہاں پہ ہر جماعت کا بندہ آپ کو بیوقوف بنانے آئے گا, لیکن میں الیکشن لڑوں گا تو اپنی کارکردگی کے اوپر لڑوں گا. میں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے الیکشن لڑوں گا, میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الیکشن لڑوں گا, اور مجھے الیکشن لڑائیں گے اس حلقے کے عوام کے ٹکٹ پہ میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. 8 فروری کو ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے مقابلہ کس کے ساتھ تھا ہمارا. وہ اس لیے کہ اس دفعہ آپ کا مقابلہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے جو مہنگائی انہوں نے 18 مہینوں میں میری اس پاکستان کی غریب عوام کو دی. آپ کا مقابلہ اس لاقانونیت کے خلاف ہے جو اس ملک میں اس 18 مہینوں کے اندر اس PDM کی گورنمنٹ نے اس پاکستان کی عوام کو دی. آپ کا مقابلہ انہی قبضہ گروپوں کے خلاف ہے جو عرصے سے اسلام آباد کے لوگوں کی جائیدادوں کو غصب کرتے ہیں, جن پہ قبضے کرتے ہیں. آج آپ کا انہی نمائندوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو عوام کو اہمیت نہیں دیتے, جو اپنے لیڈروں کے سامنے ہاتھ بڑے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ کا مقابلہ پھر انہی لوگوں سے ہے جو آپ کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کا مقابلہ آج پھر انہی لوگوں سے ہے جو آپ کے بچوں کو روزگار ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. آج آپ کا مقابلہ دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کا یہ مشن ہے کہ نہ گلی بنے نہ سہولتیں ملے تاکہ یہ عوام بار بار ہمارے ڈیروں پہ آتی رہے. آج آپ کا مقابلہ وہی سرکاری سکول ہے. آج ان کی دیواریں تو بن رہی ہیں لیکن ان کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی تھی. جو ٹیچروں کی کمی تھی, جو بلڈنگز کی کمی تھی, یہ ہر چیز میرے دور کی ہوئی ہے. میرے دور کے ٹینڈر ہوئے ہر ڈسپینسری, ہر سکول. تو آج اگر یہ آپ کو یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے یہ کام جو کچھ رہ گئے تھے انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ ان کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی اور معیاری تعلیم کا بندوبست کرنا. پاکستان ہے تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے اور میں تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں, ہاں کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے بڑے ہیں, میری یہ دعا بھی ہے اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے ان سے کہ آئیں سب مل کے پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کام کریں اور آپس میں پیار محبت سے مل کے اس پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جس میں کسی کی جرت نہ ہو, جو کوئی جرت نہ کر سکے باہر سے آ کے ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے کی, ہمارے اداروں کو, ہمارے سیاسی پارٹیوں کو. یہ چاہیے کہ اس وقت ہم سب مل کے ایک تربیت گاہ کا رول ادا کریں, تاکہ ہم جو چھوٹے بچے ہیں آج ہم ان کو ایک ایسی تربیت دیں کہ ان کے دل کے اندر محبت ہو تو صرف اور صرف پاکستان کی ہو, وہ پاکستان کے لیے کوشش کریں, وہ پاکستان کے اچھے کے لیے محنت کریں, وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. اور آخر میں صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اگر ان باتوں میں میرے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو, تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے آپ تمام لوگ میرے بازو ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں. مجھے سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں میرے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, پاکستان کے لیے دعا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان کے اندر سرخرو کرے اور ہم جس مقصد کے لیے, جس نیک مقصد کے لیے, دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوتا تھا کہ سیاست اتنی ضروری نہیں ہے. مجھے آپ سارے لوگ جانتے ہیں, میں نہ بھی سیاست کروں تو مجھے کوئی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز دی ہوئی ہے, لیکن میں نے اگر سیاست شروع کی تو اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے, اور وہی میرا مشن ہے, میرا منشور ہے یہی کہ اسلام آباد کہ یہ جتنے مضافات کے علاقے ہیں, جتنی سہولتیں سیکٹورل ایریا کے اندر ہیں, وہ بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی ملنی چاہیے. ہمارے بچوں کو بھی اچھی ایجوکیشن ملے, ہمارے پاس بھی گیس پانی ہر سہولت موجود ہونی چاہیے, صحت کی سہولتیں موجود ہونی چاہیے, اور یہی میری جدوجہد ہے اور اسی کے اوپر ہم سب لوگوں نے مل کے کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. اور آج سے آپ تمام لوگ جو پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میرا نہیں, یہ آپ لوگوں کا الیکشن ہے. تو اس دفعہ کیونکہ ٹکٹ آپ کا ہے تو میں دیکھوں گا کہ عوام کا ٹکٹ جیتتا ہے یا کسی اور کا ٹکٹ جیتتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب کریم اساں سارے نہیں یا اللہ تعالی کا دعائی انہیں کی شاندار کامیابی عطا فرماؤ. اور جتنے لوگ موجود ہیں اے رب کریم اج اگر خرم صاحب نے درخواست پر سارے آئے, یقیناً انہوں کو یہی امید ہی کہ اے کل الیکشن نے دن اے راجہ خرم نواز صاحب نے نار کھلتے ہو سن اور انہوں کی ووٹاں دے سن, انہوں نے تائید کر سن, انہوں نے مدد کر سن, تاکہ اس حلقے دوبارہ جڑے باقی ماندہ کام ہے وہ بھی مکمل ہو سکن. اے رب کریم اسانیاں دعا کی قبول اور منظور فرماؤ.